جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے معزز سجنوں متروں، تھوڑے دیر اپنی رحمتاں لیکن حالات و واقعات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، بڑا فکر مند ہوں۔ حالات جو ہیں وہ بہت دقیق ہوں، بہت جو ہے وہ ہو گئے ہیں، قدریں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، بھوک جو ہے آپ کے بنیرے جو ہے کھوپڑوں کے وہ ڈال رہی ہے، اور بھوک کا جو ہے وہ راج ہے، اور سب سے بڑی بیماری بھوک ہے۔ بھوک جرائم کی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ بھوک سے، بھوک ننگ سے جرائم جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور اگر کوئی امن پسندی سے کسی کو روٹی مل رہی ہو تو کسی کو کسی میں ہاتھ لگانے کی، کسی کو ڈکیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا حق کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دو قومیں جو ہے، ایک حق کھلا رہی ہے اپنا، ایک حق جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ان کے یہاں پر جو حکمران جنہوں نے حکمرانی کر کے گئے ہیں، انہوں نے جناب ان کو جھانسے دیے، اپنی عوام کو ان کا خون نچوڑا، خون جو ہے وہ اس کا پیا، اور پیتے پیتے جھونک جو ہے اب پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان لوگوں نے ڈکیتی کر کر کے جو ہے وہ ان کو رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ ایسے غداروں کو، ایسے حق ماروں کو، ایسے ڈکیتوں کو، ایسے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے اشراف نے اس عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا گھناؤنا کاروبار کر کر کے ان کو کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آیا کہ عوام کو انوسینٹ ہے، یہ کھوتے ہیں، ان کو جیسے ہاتھ دیا جائے یہ ہاتھ جائیں گے، اور جو ہے جو ان کو کہیں گے، ان کو مسلط کیا جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک؟ باطل مٹ جاتا ہے، حق جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ہم کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں مراسلہ جو ہے، ہمارے ایک دوست ہیں رئیس جو ہے شیخ صاحب ہیں کراچی سے، وہ ہمیں بھیجتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کا ایک کالم ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کی نظر ناظرین ہے۔ تو یہ ہے کہ بھول گئے سب حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ اہلیان پاکستان، اگر آپ اب بھی وابڈا جو بجلی ہے یا حکمران ہے ان کے چنگیزی قوانین اور ہٹلری کے خلاف خاموش رہے تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز، ہمت مرداں مدد خدا۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا، اسے چاند جہاں نہ، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ اگر صارف بجلی کا بل لیٹ جمع کرائے تو جرمانہ، اور میٹر ریڈنگ لیٹ چیک کی جائے تو یونٹ بڑھا کر، کرپٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا کر شاید بل کی ادائیگی۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس سے بڑی دہشت گردی، غنڈہ گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس سلسلے میں کسی پاکستانی کو انصاف کی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کس دکان پر برائے فروخت ملے گا؟ کیونکہ انگریز سرکار نے بر صغیر کی سیاسی اشرافیہ کو انعام میں جاگیریں اور عہدے کس بہادری پر عطا کیے تھے، یا پھر کسی خاص مقصد اور کام کے لیے؟ مگر 76 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ سوال کرنا اپنے حکمرانوں سے اور پاکستانی عوام کا حق بنتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کون دے گا۔ انگریز کے ادارے IMF کی خوشامد کرنے والے تو جواب نہیں دے سکتے، یہ بھی عوام کو معلوم ہے۔ آئین پاکستان کی سب عوام مل کر آواز بلند کریں، ورنہ پھر سن 2043 تک سب کو بھگتنا پڑے گا کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ اہل پاکستان کے لائسنس میں توسیع کی نامنظوری کے ساتھ ساتھ بجلی کے زائد بلوں کی فوری واپسی کا پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی کمپنیاں جو ہیں ان کے لائسنسوں کی جو انہوں نے توسیع کی ہے اس کی نامنظوری کا مطالبہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ماہ بجلی کے بل قیامت خیز ناقابل یقین ہے کہ ایک غریب آدمی کو تو چھوڑیے، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا بہت ہی ناممکن ہوگا۔ حتیٰ کہ اب تو ملک کا امیر ترین اور تاجر طبقہ بھی چیخ و پکار کر رہا ہے۔ مہنگی ترین بجلی کے بلوں کی وجہ سے کاروبار کا مکمل بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور بجلی مزید مہنگی پہ مہنگی کی جا رہی ہے۔ الامان، الحفیظ۔
حکمرانوں سے انسانیت کے نام پر اپیل ہے کہ خدا را عوام کو ریلیف دیں، وغیرہ سسٹم ناکارہ ہو جائے گا اور عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جائے گا۔ بجلی کے فی یونٹ میں 5.40 روپے کا اضافہ کراچی تا پختونخوا اور آزاد کشمیر کی عوام تک نے مسترد کر دیا ہے۔ اب پورے پاکستان کے عوام خودکشیوں کی بجائے بجلی کے زائد بلوں کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ کراچی کے ملازمین کراچی کے الیکٹر کے ملازمین کی پٹائی دلائی اور آزاد کشمیر میرپور میں بجلی کے زائد بلوں کو نہ جمع کرنے کے اعلانات اور راولہ کوٹ میں 30,000 سے زائد بجلی کے بلوں کو جلانے کے اس عوامی فیصلے کا بھرپور خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور اب امید بھی کی جا رہی ہے کہ اب کراچی تک خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر تک پاکستانی عوام بجلی کے زائد بلوں اور بے جا عائد ٹیکس کردہ عائدوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کی شکل میں سراپا احتجاج بن کر سڑکوں پر آنے والی ہے، کیونکہ حکمران اپنے ذاتی مالی و سیاسی مفادات کے لیے اپنے زبردستی کے ظالمانہ فیصلے عوام پر مسلط کرتے رہے ہیں، اور عوام انہیں نہ صرف قبول بھی کرتے رہے ہیں بلکہ عمل درآمد کو بھی یقینی بناتے رہے ہیں۔ حکمرانوں کو اب عوامی فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی کرنا ہوگی۔ اب پورے پاکستان کی عوام نے کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر تک بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کو مسترد کر دیا ہے، اور اب اگر حکمرانوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ظالمانہ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر مہنگائی و بجلی کے زائد بلوں کے خلاف نکلی ہوئی عوام کو ڈرایا، دھمکایا اور ناحق جبری جیلوں پر ڈالا، تو پھر یہ پاکستانی عوام اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بھی اپنی بھرپور صلاحیت بورے کام لائے گی کہ مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج کرنا اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا یہ ان کا آئینی و قانونی اور جمہوری حق ہے، کیونکہ پاکستان بھر میں مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ خودکشیاں گزشتہ دور حکومت میں ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ یہاں کے عوام نے بے حس ظالم حکمرانوں کی معاشی غنڈہ گردی کے خلاف سڑکوں پر آنے کی بجائے موت کو گلے لگانے کو ترجیح دی۔ کراچی کے تاجروں نے اور راولہ کوٹ کے شہریوں نے پورے ملک کے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ ہم تو پہلے ہی مہنگائی بےروزگاری سے مرے ہوئے ہیں، تو خودکشیاں کیوں کریں۔ کراچی تک خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی عوام کو اب بجلی کے زائد بلوں اور بے حس ظالم حکمرانوں کی غنڈہ گردی کے خلاف سڑکوں پر آنا چاہیے، اور بجلی کے زائد بلوں کے ذریعے جگہ ٹیکس لینے والوں کو بجلی کے بل جلا کر منہ توڑ جواب دینا چاہیے، بلکہ اب تو عوام بجلی کے زائد بل جمع بھی نہ کرائیں۔ آزاد کشمیر کی مساجد سے کیے گئے اعلانات عوامی یکجہتی کی علامت ہیں۔ جب تک عوام میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو یہ بے حس ظالم حکمران اپنی ظلم و ستم کی جابرانہ طاقت سے ہم سب کو اکیلا سمجھ کر مارتے رہیں گے۔ کراچی کے تاجروں نے آزاد کشمیر کی عوام نے مثال قائم کی ہے کہ اب بھرپور افرادی قوت کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے، کہ سوشل میڈیا پر تو پچھلے کئی مہینوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ مہنگائی و بجلی کے زائد بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان بے حس ظالم حکمرانوں اور مردہ ضمیر بجلی انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اب جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں عوام بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے سڑکوں پر موجود ہیں، بجلی کے نرخوں میں کمی کی بجائے مزید اضافے کی منظوری دے کر عوام کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ IMF سے معاہدہ کر کے قرض لے کر ہڑپ کرنے والے اپنے وطن واپس جو ہے وہ لندن لوٹ گئے ہیں۔ انتخابات کے قریب پھر سے پاکستان آ کر عوام کو سبز باغ اور سہانے خواب دکھائیں گے، اور فریب نعروں کے ذریعے پھر برسر اقتدار کر عوام پر ظلم و ستم ڈھانے اور خزانے کی لوٹ مار کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اب حکومت وقت IMF کے حکم پر مزید قوم کا خون نچوڑنا بند کر دیں، اور عوام پر ظلم و ستم کی بجائے اپنی اور اپنے وزیروں، مشیروں اور سرکاری افسران کی تمام غیر ضروری سرکاری بے جا اخراجات و امراض ختم کر دیں۔ بے حس مردہ ضمیر حکمران قرض خود حرب کرتے ہیں اور ادائیگیوں کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نے تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ اب دیگر شہروں کی طرح کراچی کی عوام بھی مہنگائی و بجلی کے زائد بلوں کے خلاف سڑکوں پر نکلیں۔ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے۔ کراچی ایک منی پاکستان ہے، اور کراچی حکومت پاکستان کو سب سے زیادہ 80% تک ٹیکس کی مد میں رقم ادائیگی کرتا ہے، اور کراچی ہمیشہ پورے پاکستان کے عوامی حقوق کے لیے عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرف کھڑا بھی ہوتا ہے، کہ پرامن احتجاج کرنا ہمیشہ کراچی کے عوام کا
قانونی و آئینی اور جمہوری حق کرنے کی روایت میں شامل ہے۔ آگے ہے جی، اپنے اے شہر کراچی کے باشعور اور اہل پاکستان کے غیور بہادر نوجوانوں، سیاسی و مذہبی گروہی نظریات چھوڑ کر صرف ان الیکٹرک کمپنیوں کے خلاف متحد ہو کر سڑکوں پر آ کر اپنے ملی اتحاد اور سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ سچی بات جو ہے وہ بتا کر اپنے ملی اتحاد و اتفاق کی رائے سے متفق ہو کر ان کمپنیوں کے خلاف بھرپور عملی مہم کا آغاز کریں کہ اب سوشل میڈیا پر تو بہت موومنٹ چل گئی ہے۔ اے اہلیان پاکستان، اگر آپ بجلی کے بڑھتے ریٹس پر یوں ہی چوک سادے بیٹھے رہے تو آج لکھ لیجئے کہ ایک دن بجلی کا بل آپ کی آمدن سے بھی زائد آ جائے گا، کیونکہ نیپرا رواں سال کے آخر ماہ دسمبر سن 2023 تک مزید 13 روپے فی یونٹ اضافے کی کوشش میں ہے۔ پٹرول بھی جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرے گی۔ آٹا جو ہے وہ آپ کو 250 روپے جو ہے وہ ملے گا، چینی جو ہے وہ 200 سے اوپر جو ہے وہ ملے گی، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آج 323 روپے جو ہے وہ 350 روپے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا، تو پھر کب تک پہنچے گا؟ یہ آپ کو پہلے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یعنی 73 روپے فی یونٹ۔ اس کے بعد ایسے گھرانے جن کے گھر صرف ایک پنکھا، 4 بلب اور پانی کی موٹر ہے، وہ 200 یونٹ خرچ کرنے پر ماہانہ 16,000 روپے بجلی بل کی مد میں دیا کریں گے۔ اب آپ خود سوچئے، جس کے گھر میں صرف ایک پنکھا اور 4 بلب ہیں اور ایک پنکھا اور 4 بلب ہیں، تو پھر اس غریب کی ماہانہ آمدن کتنی ہوگی؟ اور بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد وہ اپنے باقی اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ اور اس حساب سے وہ مڈل کلاس افراد جن کے گھر فریج، پانی کی موٹر، استری اور واشنگ مشین بھی ہے، تو کیا وہ ماہانہ بجلی کا بل ادا کر سکیں گے؟ جن کے اب بھی بل 20,000 روپے تک آ رہے ہیں، وہ اتنے ہی یونٹس کی کھپت پر کیا اگلے سال سن 2024 میں ماہانہ جو ہے وہ 20,000 روپے بل دے سکیں گے؟ تب شاید کوئی کمیٹی ڈال کر بھی بجلی کا بل ادا نہ کر سکے۔ اور ایک اے سی چلنے والے گھرانے تو ماہانہ 17,000 روپے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے مکمل ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں نے کم آمدنی والے لوگوں کو بجلی کا بل پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں کی بے بسی، لاچارگی دل چیر دیتی ہے۔ خدا کے لیے اس بجلی کی ادارے کی اس کھلی ڈکیتی پر آواز تو ضرور اٹھائیں۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی احتجاج، کوئی آواز، خدا را کچھ تو کہیے۔ ہر صوبہ، ہر شہر، ہر ضلع، ہر ٹاؤن، ہر تحصیل اور ہر محلے گلی کے لوگ بجلی کے بل جمع کرانے کی بجائے بجلی کے سب ڈویژنل آفس، نیپرا آفس اور کے الیکٹرا آفس میں احتجاج کریں، بھرپور زور شور سے عوامی مہم چلائیں، ایک ہو کر چلائیں، جذبے کے ساتھ چلائیں۔ احتجاج بجلی کے زائد بل جمع کرانے سے انکار کر دیں، پھر شاید یہ ماہانہ بڑھتا ہوا اضافی بجلی کا بل رک جائے۔ شاید غریب لوگ بجلی کے بلوں کی اس کھلی ڈکیتی سے پیسے بچا کر اپنے بچوں کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈال سکیں۔ اور اگر آپ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیے، یہ سب سے مؤثر میڈیم بن چکا ہے۔ اسی کے جو ہے یہ سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں برباد جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا ملک جو ہے اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا انتشار جو ہے کہ اس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کی، پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی جو ہے وہ سبیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اس وقت جو ہے اس کو بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو چکی ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے ٹیکے اس کو لگا دیے ہیں اور اس کو اندر سے بہت جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ ایسے لوگ جو اس کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کی شاخیں جو ہے ان کے رابطے جو ہیں وہ باہر والے ممالک سے ہیں، باہر والے ممالک کو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات جو ہے وہ اس جگہ تک لوگ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ لیکن ہمارے کچھ ایسے اللہ کے لوگ موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ جو بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے اب جو ہے قرآن، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا نجات دہندہ جو ہے وہ سامنے آئے جو عوام کی دکھتی رگ جو ہے اس کو سنبھالا دے اور اس کو ایسا جو ہے وہ ایسا سلجھے یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔
اور اب عوام جو ہے وہ اس کے حالات بھی سیٹ ہو سکتے ہیں. عوام کے ذہنوں میں بھی یہ بات اقتدار والے لوگوں حکمرانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پڑ سکتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور یہ وہی یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عوام کو اعتماد میں لیا جائے, عوام کے ساتھ جھوٹنا بولا جائے اور عوام جو ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. کیونکہ آواز خلق نکارا ہے خدا, سمجھو, اگر سمجھو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو قرآن مجید, فرقان حمید, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے اخذ کر کے اس پر جو ہے وہ آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. پاکستان کی طرف کوئی میلیات اٹھا کر نہیں دے سکتا. پاکستان زندہ باد. اب جو ہے بابر صدیق کو جو ہے اجازت دیجیے مائل ٹی وی سے اس کو ویڈیو کو اگر آپ پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے, اس کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے زیادہ سے زیادہ. آپ کی مہربانی, آپ نے سبسکرائب کیا اور جنہوں نے کیا ان کا شکریہ, جو کریں گے ان کا بھی پیشگی شکریہ. اور اس کو کمنٹس بھی دیجیے, فیڈ بیک بھی دیجیے. اب دوسرے ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. بابر صدیق چھاپر اجازت.